بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ عصر مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی بہت چھوٹی سورت ہے لیکن بہت ہی جامع ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی تھی۔ سورہ عصر کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عموماً یہ معمول تھا کہ جب کوئی مجلس برخاست ہوتی اور گھروں کو جانا چاہتے تو ایک دوسرے کو یہ سورت سنا کر جاتے تھے، یعنی اس سورت میں جو مضمون ہے وہ سبق کے طور پر ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ بھائی ان چیزوں کو یاد رکھو اور ان کی پابندی کرو۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد السلام علیکم کہہ کر ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر کی مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ عصر سے مراد زمانہ ہے، جو زمانہ گزر چکا ہے وہ زمانہ ہے، اور دہر اس زمانے کو کہتے ہیں جو گزشتہ اور آئندہ پر حاوی ہو۔ تو سورہ عصر سے گزشتہ زمانہ مراد ہے، کیونکہ گزرا ہوا زمانہ بندے نے خود دیکھا ہوتا ہے یا تاریخی واقعات سنے ہوتے ہیں، لہٰذا ان حالات کے بارے میں کوئی شک اور تردد نہیں ہوتا، اور تو معنی ہوگا قسم ہے گزشتہ زمانے کی۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں عصر سے مراد عصر کا وقت مراد ہے، کیونکہ عصر کے وقت کی خاص اہمیت ہے۔ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ عصر کی نماز جب کھڑی ہو جاتی ہے تو صبح والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من فاتتہ الصلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی یوں سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد مر گئے اور مال بھی سارا لوٹ لیا گیا۔ تصور کرو کہ جس کے گھر کے سارے افراد ختم ہو جائے اور سارا مال بھی کوئی لے جائے تو کتنا صدمہ ہوگا۔ ہم اس کو دو چار الفاظ کہہ کر تسلی تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے دل پر جو صدمہ اور جو پریشانی ہوگی وہ وہی جانتا ہے، دوسرا نہیں جانتا۔ عصر کی نماز کے فوت ہونے کا کیا مطلب ہے، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ فوت ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس نے بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، بلا عذر جماعت چھوڑ دی ہو۔ ایک تو عذر ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، تو جس شخص نے بغیر کسی عذر کے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی یوں سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد مر گئے اور اس کا سارا مال لوٹ لیا گیا۔ اور دوسری تفسیر محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے فوت ہونے سے مراد ہے نماز کا مستحب وقت فوت کر دیا۔ نماز کا مستحب وقت فوت ہو جانا، یعنی مستحب وقت میں نماز نہ ہی پڑھی، بغیر کسی مجبوری کے، مسافر بھی نہیں، بیمار بھی نہیں، اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے، یہ مست یعنی سستی کی وجہ سے اپنے کاموں میں لگا رہا اور مستحب وقت نکال کر نماز پڑھی تو یہ بھی گناہ ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں ایک واقعہ نقل کیا ہے اور اس کے حوالے سے تفسیر ذخیرۃ الجنان میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا، بیوی بھی نیک، اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، وہ بھی نیک تھے، اچھے لوگوں کا گھرانہ تھا۔ بزرگ فوت ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد نوجوان لڑکی بھی فوت ہو گئی۔ لوگ جب دفنانے لگے تو اس کی قبر سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بیٹے نے گھر جا کر تلوار ہاتھ میں لی اور والدہ سے کہا، بتا میری بہن میں کیا عیب تھا، کیونکہ اولاد کے عیب ماں باپ ہی جانتے ہیں۔ والدہ سمجھی کہ چند دن پہلے والد فوت ہو گئے ہیں، اب بہن فوت ہو گئی ہے، تو اس لیے دماغ کا توازن ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن لڑکا اصرار کرتا رہا کہ اماں آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ بہن کے اندر کیا عیب ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ایسا تو کوئی عیب نہیں، لیکن ایک عیب تھا،
کہ نماز لیٹ پڑھتی تھی، مستحب وقت میں نماز نہیں پڑھتی تھی۔ علماء وقت سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا لیٹ نماز پڑھنا گناہ تھا۔ اور اب ہم خود سوچیں، جو نماز پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو اس کی بات ہے جو نماز تو پڑھے لیکن مستحب وقت نکال کر نماز پڑھے، لیکن جو پڑھتے نہیں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حال ہمیں بتلا دیں، اور اگر کبھی کبھی اللہ رب العزت عبرت کے لیے کچھ واقعات قبر کے دنیا والوں کو دکھا دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بہت سخت معاملہ رہتا ہے، بہت ہی سخت، دنیا کے اندر ہم اس کا تصور کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو عصر سے مراد زمانہ بھی ہے، نماز بھی ہے، اور مستحب وقت بھی ہے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ اس گھاٹے سے بچنے والے وہ کون لوگ ہیں جن کے اندر 4 خوبیاں ہیں، وہ اس نقصان سے بچنے والے ہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے صحیح معنی میں، یعنی جن کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ صحیح معنی کا مطلب یہ ہے یعنی جس کو قرآن ایمان کہتا ہے، جس کو حدیث ایمان کہتی ہے، جس کو فقہ اسلامی ایمان کہتی ہے، وہی ایمان معتبر ہے۔ محض دعوی ایمان سے کچھ نہیں بنتا اور نہ کوئی فائدہ۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے علاقے کے اندر ہی کتنے باطل فرقے ہیں جو ایمان کے دعوے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، حالانکہ نہ وہ ازروئے قرآن مومن ہیں، نہ ازروئے حدیث مومن ہیں، اور نہ فقہ اسلامی کے لحاظ سے مومن ہیں۔ جیسے قادیانی ہیں، منکرین حدیث ہے، اس کے علاوہ اور بھی مختلف فرقے ہیں جو اپنا آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے ایمان وہی معتبر ہوگا جو قرآن، حدیث اور فقہ اسلامی کے مطابق ہو۔ دوسری خوبی خسارے سے بچنے کی، وعملوا الصالحات، عمل کرتے ہیں، اچھے اعمال کرے، برائی سے بچے، گناہوں سے بچے اور نیک اعمال کرے۔ تیسری خوبی وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی وصیت کرتے رہیں۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سچے عقیدے کو نہ چھوڑنا، آپ عبادات کو نہ چھوڑنا، آپ حرام کے قریب نہ جانا۔ تمہارے بھی ذمہ فرض ہے کہ جس سے ملو اس کو تلقین کرو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہی ہے حق بات کی تلقین کرنا۔ لیکن چوتھی خوبی یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں گے تو ظاہر بات ہے آپ کے سامنے مشکلات بھی آئے گی، آپ کے سامنے پریشانیاں بھی آئے گی۔ تو چوتھی خوبی بیان کی ہے وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر سے کام لینے کی وصیت کرتے رہنا۔ اس لیے کہ بڑی بڑی تکلیفیں سامنے آتی ہے جب انسان حق بیان کرتا ہے، تو ایسے موقع پر صبر سے کام لینا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان 4 خوبیوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ان 4 خوبیوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والا بنائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔